اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 27واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ ساعات کو خوب دعاؤں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے مبارک بنائے، رحمتوں کا سبب بنائے، برکتوں کا سبب بنائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت حاصل کرنا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے بہت قیمتی اسباق بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، اور مقصد اس بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انسان کو مقصد تخلیق یہ بتایا گیا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے ہر شعبے میں بندگی کرے۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس میں تجارت کے اصولوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اگر وہ دفتری زندگی میں ہے تو اس میں دفتری زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے اور عبادت کرے، اگر وہ معاشرتی زندگی میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو وہ معاشرتی زندگی میں اپنا معاشرتی مسئلہ اس انداز میں مکمل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہو۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مقصد بندگی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ دیگر آیات میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کو کے ذمے اور مقصد اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے امر مطلوب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی اس انداز میں عبادت میں مشغول رہے کہ وہ نماز روزہ اور ان عبادات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادات ہیں ان میں مشغول رہے۔ یہ ریکوائرڈ اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ وہ زندگی کے جس شعبے سے میں ہو، اگر وہ بازار میں ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، معاشرتی زندگی میں، وہ زندگی کے جس شعبے میں اس وقت موجود ہو، اس شعبے میں اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا وہ کام کرنا عبادت بن جائے گا۔ چنانچہ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مریضوں کی دلجوئی اور مریضوں کی خیرخواہی کے ساتھ ان کا علاج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی استطاعت دی ہے تو میں مریضوں کی خیرخواہی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس کا یہ کام کرنا عبادت ہے۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے اور تجارت کو اس انداز میں مکمل کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے اصول بیان فرمایا ان کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اور اپنے کسٹمرز کی خیرخواہی کو مقصود رکھتے ہوئے پورے ڈسکلوجرز کے ساتھ خیانت سے بچتے ہوئے، دھوکے سے بچتے ہوئے اپنی تجارتی سرگرمیوں کو مکمل کر رہا ہے، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کر رہا، تو اس کے تجارت کرنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تمام شعبے ہیں جن میں وہ مشغول ہے اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ تو یہی انسان سے مطلوب اور مقصود ہے، اور یقین جانیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کلمہ شہادت میں جو منصب بیان فرمایا، تو وہ منصب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ مقام عبدیت ایک ایسا مقام ہے، مقام عبدیت اور بندگی ایک ایسا مقام ہے کہ انسان جب اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر من بعینہ منوعاً عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور وہ پھر اس موقع کے اوپر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تم چلتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث قدسی میں یہ تعبیر فرمائی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام عبدیت عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ اسباق یہ بھی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جو بھی کچھ کام، جو ذمہ داریاں، جو عمل جو انسان چھپ کر کرتا ہے، دنیا والوں سے چھپ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں، واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان یہ بات ذہن نشین کر لے
کہ اس دنیا کے اندر میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لقمان حکیم کے جو نصائح ہیں ان میں بھی میں یہ نصیحت بیان فرمائی گئی تھی کہ جو کچھ بھی تمہارا عمل ہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کے دن پیش کیا جائے گا، جو مثقال ذرہ کے برابر ہو، کتنی چیزوں میں چھپا ہوا ہو، چٹانوں میں چھپا ہوا ہو، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے تصور دماغ میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں اور ہماری تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے نصیحتی کی باتیں بیان فرمائی اور یہ فرمائی ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں نصیحت وہ شخص حاصل کرے گا جو اپنی دل کی نگاہیں کھولے، جو اپنے دل کی نگاہیں اوپن کرے، جو اپنے دل کی نگاہیں کھول کر اس مسئلے کو دیکھے کہ میرا جو دل کی کہ میں دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے کہ نفی ذالک لذکر لمن کان۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص دل سے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس کے دل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دل کے اوپر شقاوت ہے، دل کے اوپر سختی ہے، دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص حق بات کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طریقے سے القسم، کان لگا کر سنے، غور سے سنے تو صحیح علماء اکرام کیا فرما رہے ہیں، سنے تو صحیح قرآن کیا کہہ رہے ہیں، سنے تو صحیح اللہ تعالیٰ کیسے بلا رہے ہیں، سنے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی قریب اجیب دعوت الداع، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ سنے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کتنے شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی شفقت کے ساتھ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنا کان نہیں لگاتا، القسم کا کام نہیں کرتا اور سنے بغیر گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں در حقیقت وہ کوتاہی کر رہا ہے، غافل ہے، اس نے غفلت کا پردہ چڑھایا ہوا ہے اور غفلت کے پردے کے چڑھائے جانے کی وجہ سے اس کے لیے حق بات کو قبول کرنا مشکل ہے۔ وہ ہوا شہید اور مستحضر ہو، حاضر ہو، اس کلمے کو سنے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ساتھ اس انداز میں تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس تعلق کی وجہ سے اسے قرآن کریم سے خصوصی شغف اور تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، اور خصوصی شغف اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں یہ بھی ہے فی انفسکم، تمہارے اپنے جان میں نشانی ہے، تمہاری آنکھیں دیکھو کتنے ایک پل کے اندر کتنے سکڑتی ہیں، انسان کی جو پتلیاں ہیں کتنی ہزاروں لاکھوں میٹر سکڑتی ہیں اور اس کے بعد پھیلتی ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے جو معدے کا نظام کیسے کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا جو جگر ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو انسان کا جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے اندر اتنی عظیم نشانی ہے کہ اگر اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے انسان کا کوئی بنایا ہوا سسٹم ہو تو اس کو کوئی بڑے 2-3 کمروں یا اس سائز کی مشینیں لگانی پڑیں، تب جا کے انسان کا جو یہ تمام جو نظام ہے وہ کام کرے۔ کتنا عظیم نظام اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں میں لگا دیا، اور ہم کھانا کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اور چبانے کے بعد بھول جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور انسان کا جو ایک معدہ ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے، پینے کی چیزوں کو الگ کرتا ہے، کھانے کی چیزوں کو الگ کرتا ہے، جو چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں ان چیزوں کو الگ کرتا ہے، جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں اس کے افادے اور اس کی فوائد ان مطلوبہ جگہوں کے اوپر پہنچاتا ہے، اور جو کھانے کی جو تقویت ہے وہ اس کو ہمارے جسم کا حصہ بناتا ہے اور خون کے اندر اس کو شامل کرتا ہے۔ ایسا عجیب نظام ہے کہ انسان غور کرتا رہے، اور غور کر کے انسان جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سوچتا رہے، تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی یاد، اس کو معرفت اس کو حاصل ہوگی کہ یقیناً یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس نظام کو مرتب کر سکے، جو اس نظام کو ہمارے لیے کارآمد بنا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے اس نظام کو ہمارے لیے کارآمد بنایا اور ہمارے لیے مفید بنایا۔ اگر ہم خود اس کام کو حاصل کرنا چاہتے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے سورۃ الطور ہے، سورۃ الطور میں اللہ رب العزت نے بیت المعمور کا تذکرہ فرمایا، اور بیت المعمور وہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر مکہ مکرمہ ہے، بالکل اسی طریقے سے آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، اور اس بیت المعمور کے اوپر کے جو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لہٰذا اس کا قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک تسلی کا مضمون بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ تسلی کا مضمون یہ ہے کہ جب اہل ایمان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم،
اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون یہ بیان فرمایا کہ وہ اہل ایمان کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ان کی پیروی کی اور ان کی ایمان وہ بھی ایمان پر رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ تسلی دی کہ ہم آخرت میں ایمان کی اس نعمت کی وجہ سے آپ لوگوں کو جنت میں جمع کر دیں گے۔ اور یہ اتنا عظیم وعدہ ہے، اتنی عظیم تسلی کا سامان ہے کہ جس میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آخرت میں جب آپ لوگ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو اگر نیچے کے لوگ ذریت اگر نیک نکل آئی اور ذریت اگر آگے نکل گئی تو اللہ رب العزت اکابرین کو جمع فرما دیں گے، اور اگر اکابرین پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ ذریت کو کھینچ کر ان کے ساتھ لے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ان کے عمل میں سے کمی کر دی جائے گی اور ان کے عمل سے کچھ کٹوتی کر کے ان کے نامہ اعمال میں سے یہ چیز دوسرے لوگوں کو دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بغیر اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرما کر اللہ رب العزت نے یہ آیات بیان فرمائی ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عظیم اصول یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری چیزوں کی معافی ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت شرک کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ فرمایا وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ ایمانیات سے متعلق، عقائد سے متعلق اگر کوئی شخص عقیدہ درست کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا تو کوئی دوسرا شخص اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ خدا نہ خاصہ کوئی شخص ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو دعاؤں کے ذریعے سے اب اس کے درجات میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوا، ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ولد صالح یدعو لہ، اگر کوئی اس کا نیک اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے تو ولد صالح جو ہے وہ اس کی دعاؤں سے اللہ رب العزت اس کے درجات کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں، اصالہ ثواب سے اس کی ترقی عطا فرماتے ہیں، صدقہ جاریہ سے اس کے جو درجات ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے شق قمر کے جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مکہ مکرمہ میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا جو عظیم معجزہ تھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت کے اندر اسی واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ایک آیت کو اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت عظیم آیت ہے، اور یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سینے میں محفوظ کرنا آسان ہے، اس کے معانی کو سمجھنا آسان ہے۔ ایسی عظیم مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں جن کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیں اور فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کو درست کریں۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے اللہ رب العزت نے جس کے اندر بیک وقت سورۃ الرحمن جنات اور انسان کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ تم اس کائنات کے اندر جو بے شمار نعمتیں ہیں تم ان میں سے کن کن نعمتوں کو تم بتاؤ کہ تم دونوں ایک جن و انس تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کریم کی یہ ایک انتہائی منفرد صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ وہ نعمتیں جن کا تعلق کائنات سے ہے، سورج، چاند، اور اسی طریقے سے ہم جو ان شواہد سے، مشاہدات سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی ضروریات سے بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے، جیسے سمندر کا پانی ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں، اور جنت کی نعمتیں اور ایمان کی نعمت ہے۔ یہ وہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور ہر چند نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے لیے استحضار کے طور پر فرمایا کہ اے جنوں انس تم بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ وہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے تم پر انعام فرمایا ہے، اور اس انعام کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جب تم جھٹلا نہیں سکتے تو اس کا لازمی تقاضا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو اور ان نعمتوں کو محسوس کرو، ایمان لے آؤ، اور ایمان لے آ کر مؤمنین میں تم اپنے نام شامل کرا لو اور مومن بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔
سورۃ الواقعہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس قیامت کے واقعے کو اللہ رب العزت نے ایک اہم واقعہ ہونے کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی، اس قیامت کے واقعے کا نام ہی اس صورت کے اندر واقعہ ہے. چنانچہ فرمایا وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اذا وقعت الواقعہ، اس لیے کہ وہ ایک عظیم واقعہ ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہوگا جب وہ پیش آ جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا اور اس کی منظر کشی فرمائی ہے. اس وقت میں جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی، جو سابقون الاولون ہوں گے، جنہوں نے نیکی کے راستے کو اختیار کیا تھا، ان کو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملے گا. اور جو لوگ کفار ہوں گے، جن کو جو بائیں ہاتھ کا گروہ ہوگا، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ سزاؤں میں ہوں گے اور ان کو اللہ رب العزت سزائیں عطا فرمائیں گے. اور وہ سزا ان کی سرکشی اور عناد کی وجہ سے ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر خدا نخواستہ ظلم فرمائیں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آپ کے پروردگار تو احکم الحاکمین ہیں، عادل ہیں، سب سے زیادہ عدل فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی کسی کو سزا کا اعلان ہوگا، در حقیقت وہ سزا کا اعلان اس کی اپنی گناہ اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہوگا. چنانچہ وہ شخص اپنی سرکشی کی وجہ سے ان سزاؤں کا شکار ہوگا. چنانچہ قرآن کریم کے آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم بھی بیان فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل فرمایا کہ بغیر وضو کا آپ اس قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کو اللہ رب العزت قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے. سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. یہ سورت اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں نازل فرمائی اور یہ فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر آخرت کی منظر کشی فرمائی ہے. اور آخرت کی منظر کشی اس طریقے سے فرمائی ہے کہ جب آخرت کے اندر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس موقع کے اوپر اہل ایمان کو ایک نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، اور وہ اس نور کی رہنمائی میں اہل ایمان جنت کے راستوں کی طرف اللہ رب العزت کی توفیق سے جا رہے ہوں گے. اور اس نور سے کے بارے میں جو منافقین ہیں، وہ منافقین یہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق مرد اور عورت کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو، ذرا ویٹ کر لو، انتظار کر لو، تمہارے اس نور سے ہم کچھ روشنی ہم بھی حاصل کر لیں، کچھ ہم بھی استفادہ کر لیں. تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور وہیں تلاش کرنا، فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. تو اہل ایمان کو یہ نعمت عطا فرمائی گئی کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہوگا، وہ نور ان کی کامیابی کی علامت ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی، قتال کیا، وہ لوگ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھا دیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور بعد انہوں نے قتال میں حصہ لیا. چنانچہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے جو اہل عزیمت تھے پہلے ایمان لے آئے، اور اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانا واضح ہو گیا تھا، آسان ہو گیا تھا، اور یہ معاملات لوگوں کے لیے شرح صدر کے ساتھ واضح ہو گئے تھے، تو لہٰذا ایمان لانا آسان ہو گیا تھا. اور لہٰذا اللہ رب العزت نے عزیمت بیان فرمائی، اہل عزیمت کا درجہ بڑھا کر بیان فرمایا کہ اہل ایمان جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا درجہ بڑھا کے رکھا ہے، اور ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، ان کو زیادہ انعام ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ، کہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود اور سجاوٹ کا سامان ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر فخر جتایا جاتا ہے، مال میں ایک دوسرے سے بڑھوتری کی اور اولاد میں ایک دوسرے کی بڑھوتری کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں کھیل کود کیا ہوتی ہے. جب کھیل کود یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ 3 سال کا بچہ جس کھلونے سے کھیلتا ہے، جس چیز کے لیے روتا ہے، جس چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے، جب وہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو اس کو خود ہنسی آتی ہے میں کس چیز کے لیے پریشان ہوتا تھا. اسی طریقے سے جب انسان اپنی عمر میں پختہ ہوتا جاتا ہے تو اپنی پچھلی عمر کی چیزیں اس کو بچکانہ محسوس ہوتی رہتی ہیں.
اپنی چھوٹی عمر کی چیزیں اس کو بے وقوفانہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے. دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے، جو بھی ساز و سامان ہے، جب انسان دنیا کی ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو دوسری چیز کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو اپنی پہلا عمل، پہلی چیز جس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، بلڈ پریشر ہائی کر رہا تھا، دن رات تگودو کر رہا تھا، جب انسان اس چیز کی طرف نظر کر رہا تھا، یاد 1 سال پہلے میں کس چیز کے لیے پریشان ہو رہا تھا، جب وہ اس چیز کی طرف نظر ڈالتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال وہ چیز بچپانا تھی، اور وہ چیز جب وہ اس چیز سے گزر کر آگے بڑھ جاتا ہے تو اب اس کا اس چیز کے اندر شوق اور ولولہ ختم ہو جاتا ہے. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے ہر مرحلے کے اوپر اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے انسان دوسری چیز سے کے بارے میں خود اپنی مزاج اور عادت کے مطابق اس کو اپنے لیے بے وقوفانہ، بچکانہ اور نادانی کی اور ناسمجھی کی چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یہ پوری دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے. جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ ہائے، دنیا کے اندر میں ان چیزوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا، میں دنیا کے لیے ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہا تھا، یہ تو اگر میں ان چیزوں کی کوشش نہ کرتا، اگر میں ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، بلکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے کوشش کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر تعریف فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کو اور رضوان کو حاصل کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا کی چیزوں کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ انسان کا فطری معاملہ ہے، اور انسان فطرتاً دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتا ہے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پورا کر لے، یعنی صدقات کا بھی اہتمام کرے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرے، حلال کمانے کی کوشش کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اسی درجے کے اندر انشاءاللہ داخل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرما دے، مغفرت نصیب فرما دے، آخرت میں ہمیں سرخرو فرما دے، قرآن کریم کا نور ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.